احباب یہ خوبصورت عنوان میں انشاءاللہ آپ کے سامنے چند معروضات عرض کروں گا. اصل میرے تو بعد حضرت شاہ جی انشاءاللہ خطاب فرمائسن. احباب جس دور اچ میں اور تساں وقت بسر کر رہے ہیں انتہائی خوفناک وقت ہے. ہر طرف فتنے، بے دینی، بد عقیدگی، بدتمیزی اور بے حیائی دے طوفان برپن. میرے تو زیادہ چیزیں آپ جان دیو بذریعہ سوشل میڈیا کہ ہر طرف حماقت. اور اس وقت اگر مبالغہ نہ ہوئے تو ہزاروں فتنے اس وقت اہل اسلام کو ٹارگٹ کرنا آستی کوشاں نے. مغرب زدہ فکر اور جدی تاغوتی لاطینی قوتاں نے اہل اسلام دے نال طرح طرح دے فتنے ساڑی جوان قوم دے سامنے کیتے جا رہے ہیں. لیکن جتنے بھی فتنے ہدف سب ایک کے. میں صرف اپنے جوان کالج یونیورسٹی دے طالب علم ذرا توجہ فرمائے سو سجنوں بھائی جتنے بھی فتنے ٹارگٹ ایک ہے. بھائی جتنے بھی فتنے ہدف ایک ہے. مولانا کے مطلب بھائی کوئی بھی فتنہ عمل تو نہیں روکے گا اس قوم دے جوان نو. نماز عمل ہے کوئی نہیں روکے گا. حج زکات عمل ہے کوئی نہیں روکے گا. صدقہ و خیرات عمل ہے کوئی نہیں روکے گا. جدو بات آئے گی نظام دی، شاہ جدو بات آئے گی ادب دی، جتنے بھی فتنے نے ادب تو روکن گے. فتنہ رافضیت دی شکل چوئے تب بھی ادب تو روکے گا. فتنہ ناسبیت دی شکل چوئے تب بھی ادب تو روکے گا. فتنہ خارجیت دی شکل چوئے تب بھی ادب تو روکے گا. مزید میں الفاظ کھولن واسطے عرض کردہ جیڑا صحابہ دے ادب تو روکے بھاؤ وہ بھی فتنہ. ساڑھے نال ذرا بولنا پڑنا سبحان اللہ. تائیدن تب بینو چہرے چاہی دینا جیڑا صحابہ دے ادب تو روکے اے بھی فتنہ. بھائی میں سچی آنا جیڑا اہل بیت پہ ادب تو روکے اے بھی فتنے والا دب کے تو بولو. بھائی فتنہ جیڑا بناتے مصطفیٰ دے ادب تو روکے اے بھی فتنہ. جیڑا ازواج مصطفیٰ دے ادب تو روکے اے بھی فتنہ. جیڑا مہر علی تے داتا علی تے غوث علی سرکار دے ادب تو روکے اے بھی فتنہ. کم از کم ہنو بولے جیڑا مادر ذات سننی ہے. جیڑا ادب تو روکے او فتنہ ہے، جیڑا ادب سکھائے او سننی ہے. بھائی میں سچی گل کردا نا ہر طرف فتنے. بھائی اوقات کی ہے کوئی صحابہ دے متعلق اپنی زبان بد دا استعمال کر رہا. کوئی اہل بیت اطہار دے متعلق اپنی زبان بد دا استعمال کر رہا. حضرت بن عنوان ہی باقاعدہ دیتا بھی صحابہ دی عظمت و کردار قوم نو دسیا جائے. اے مقام نبوت تو بعد اس کائنات سب تو اونچا مقام صحابیت ہے. اور ذہن وچ رکھنا مقام صحابیت کو چوکاں ڈسکس کرنے والا نہیں. بندے دے منہ چ سگریٹ دی بو آئے ڈسکس کرے صدیق اکبر دی صداقت تو، فاروق اعظم دی عدالت تو. بھائی تیرا کرائیٹیریا کے وے ہندا کون ہے؟ تو حضور دے صحابہ نو تولے استا ساری امت کٹھی ہو جائے داتا علی نو نہ تولیے، مہر علی تے غوث جلی نو نہ تولیے. تے کیا مقام صدیق اکبر دا تے فاروق اعظم دا تے عثمان غنی دا. لیکن بھائی جان سب تو بڑی ایک وجہ بھی ہے اسا خود دین تو دور ہوں. فتنے قریب کیوں آئے؟ اچھا جوان بچہ کیوں آندا جی مرزا جیل بھی بڑا بڑا عالم ہے. تے میں کہ تیرا کی خیال ہے جیڑا دین اج دے اس جیلم دے گلٹریے نو سمجھ آیا کیا داتا صاحب نو نہ آیا، خواجہ صاحب نو نہ آیا، حضرت امام ربانی نو نہ آیا، حضرت امام اعظم نو نہ آیا، پھر وہ دین حضرت اعلی حضرت بریلوی نو نہ آیا. بھئی کنڈ دیاں گلاں کر دیو جوانوں. اے سارے فتنے پرنڈن ہیں. اے حماقت کیوں آئی؟ باقاعدہ لوگ پری پرنڈن ساڑے قریب آئے. اور سب تو زیادہ کوشش اس وقت دے وے کہ اس قوم دے ایمان نو متسلسل کے میں کرنا ہے. میری بات تو سمجھدار بندہ تائید کرے گا. سب تو بڑی کوشش ایک کرتے ہوئے کہ اس قوم دے جوان دے سامنے صحابہ یا اہل بیت اطہار متنازع بنا کے پیش کیتا جائے. پڑھا لکھا جوان جدو سوچے گا کہ یار اہل بیت متنازع ہیں یا صحابہ متنازع ہیں ایک کہندے سن انہاں دے معاملات کیسے سن، پھر وہ آکھے گا یار اگر صحابہ دین تے کامل نہیں سن تو مینوں پھر دین تے عمل نہیں کرنا چاہیے. یہ اوپری پلانٹ سوچ ہے
جڑی صحابہ تے آل بیت کے خلاف باقاعدہ لانچ کی گئی ہے پر لالا آپ سننی ہاں اج تک ڈوگر صاحب نے کی نا جی حسنین ڈوگر صاحب وہ زیادہ تو نہیں بار لکھ دو میں سنیا نے وہ واہ دب کے رکھتے ہیں پر ٹھیک ہے انہوں دا اپنا میدان ہے ساڈا ذرا اپنا میدان ہے بھی تسا گل سمجھو بھی یہ پورا باقاعدہ پری پلانڈ سارا کم کیتا جا رہا اور ویکھو سب تو زیادہ انویسٹ اس بات پہ کیتی جا رہی ہے کہ کوئی صحابہ دے ایمان نو جناب موضوع بحث بنا رہا کوئی اہل بیت اطہار دے ایمان نو موضوع بحث بنا رہا حتیٰ کہ جڑے سمجھدار احباب تے سنو اہل سنت و جماعت دے نزدیک صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین دے مشاجرات تنازعات معاملات تنقیص و توہین دی نیت تل بیان کرنا حرام ہے ہاں یہ تقریر تو سمجھ نہیں آئی ہونے آ جڑی بھائی صحابہ دے آپس دے معاملات توہین دی نیت تل نبیوں دے آپس دے معاملات توہین دی نیت تل اہل بیت دے آپس دے معاملات توہین دی نیت تل بیان کرنا انہوں دے مشاجرات اور معاملات تو اے ویسے کفر ہے اور بندہ حماقت تے بربادی دی طرف چلے جائے گا جدو بھی صحابہ دا ذکر کرو یا اہل بیت دا کرو مولوی جی کیویں کرنا ہے کوئی بندہ ہولی نہ بولے ذکر خیر ہی کرنا ہے یا اور ایک گل چیتے رکھنا اگر امت صحابہ مومن نہیں کوئی بھی مومن نہیں اگر امت اہل بیت دا ایمان شک ہے کوئی بھی مومن نہیں اگر امت میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ ہر دو ٹکے دا آدمی پر صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین دے متعلق بھئی سوچتا صحیح ہونا دا ایمان کتنا ڈالا آج کئی جاہل مزاج ایسے بھی نے بھی جڑے ہمیں او جی ہم صحابی تو مانتے ہیں پر میں کہا پر اجے بھی لیکن تے پر والا جملہ جب تو صحابی مانتا ہے تو میری یہ بات سے علم رکھ صحابہ کا فیصلہ 14 صدیہ بعد کو مولوی نہیں کر سکتا کوئی محقق نہیں کر سکتا کوئی پیر نہیں کر سکتا کیوں تیرے میرے پالنے والے رب نے صحابہ کی طہارت کا فیصلہ کر کے فرمایا سنو فَكُلَّمْ فَاتَ اللَّهُ الْحُسْنَى جو صحابی ہے اللہ نے اس سے جنت کا وعدہ فرما لیا ہے یا اللہ جڑا اچھی بولے نصیب اچھا کر نا یار ویکھو شاہ صاحب آئے تسی اٹھ کے استقبال کیتا میں قرآن پڑھیا تسا مٹھے بولو گے نا میں پھر آنا جو صحابی ہے پتر پکا جنتی ہے سٹیٹ بار بات سیدھی ہے اور صحابہ کا ایمان آئیڈیل ہے دلیل کیا ہے یہ سورہ توبہ سورہ بقرہ قرآن پاک کی کئی مقامات سب تو پہلا مقام فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار فالذین اتبعوہم باحسانہم رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اے عام گل نہیں ہو رہی یار اندازہ کر آج بندے دن رات نیکی خیرات صدقہ و خیرات بہت حسنات کر دینے کیوں خدا راضی ہو جائے خطیب خطابت کرے گا خدا راضی ہو جائے جناب قاری قرآن سنائے گا خدا راضی ہو جائے نمازی نماز پڑھے گا خدا راضی ہو جائے حاجی حج کرے گا خدا راضی ہو جائے مٹھی بول دیا واہ مقام صحابہ اس تو مٹھا نہیں میں بول سکتا سا بھائی جان واہ مقام نہیں اور تھوڑا جا دب کے واہ مقام نہیں یار اجے بھی 2-4 بندے نے ذرا دب کے بولو نا واہ مقام سارا زمانہ چاہتا ہے خدا راضی ہو جائے پر خدا فرماتا ہے پیارے رضی اللہ عنہم رضوا عنہ تیرا رب سونے تیرے صحابہ تے راضی ہو گیا کائنات کا چرسی راضی نہ ہو یا نہ ہو صحابہ کی وہ جماعت ہے جن پہ خدا بھی راضی مدینے اڑا مصطفیٰ بھی راضی ہون بھاؤا جیلم دے کتے دی کہہ کی اوقات رہ گئی شہ مقام صحابیت ہے اگر آپ اجازت دے ہوتے ایک اور مقام پڑھیے شہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے وہ کہتا ہے جی صحابہ ہاں جو کرتے سن اتو کرتے سن اتو اور چبڑے جان دیئے شہ قرآن کا ایک مقام ہے جو صحابہ کے اخلاص کو ڈسکس کر رہے ہیں فرمایا والذین آمنوا اگر دے جانا فہاجروا فجاہدوا فی سبیل اللہ تینوں کو نہ میرے ہاتھ تکڑا فرمایا وہ جو ایمان لائے ہجرت کی جہاد کیا بدر گئے صحابہ احد گئے مٹھی 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 بدر گئے احد گئے دب کے تبوک گئے خیبر گئے خندق گئے شمامہ گئے
لیا قرآن میرے سر پہ رکھ. کربلا کے صحابہ. حسین پاک مولا رسول اللہ کے پتر ہیں پر رسول اللہ کے صحابی بھی ہیں. یہ کنسپٹ چین میں رکھنا. یس یہ مقام صحابیت ہے. رب فرماتا والذین آمنوا سو ایمان لائے فہاجروا ہجرت کی فجاہدوا جہاد کیا. آج تک جہاد دا نعرہ لا دیے تے سویرے فور شیڈول چ نہ پہ جاندا ہے. تے کئی مولوی ویسے ہی ارک جاندے نے یار ساتھ تو پھر سیدھا سیدھا تین امن پس امن کا درس دیتا ہے. اور آئے امیر حمزہ کا کلیجہ کیوں چبایا گیا. ادھر آئے بدر حضور کیوں گئے, احد کیوں گئے. اسلام امن کا بھی درس دیتا ہے پر اسلام غیرت کا بھی درس دیتا ہے. کاش اس قوم کے سامنے میرا وقت گزرے اس ماحول میں جاننا کیا جہاد, کیا حیثیت اور فضیلت ہے جہاد کی. کتنا آپ نے جہاد کے متعلق سنا ہے. یہ کافر کی پری پلانٹ سازش ہے. جہاد کی بات کریں گے تو دہشت گرد بن جائیں گے, جہاد کی بات کریں گے شرارتی بن جائیں گے, جہاد کی بات کریں گے متشدد بن جائیں گے. پتر جدو تک جہاد پہ یہ گلاں ہوندیاں رہیاں نا ادو تک ماما بھی گودا چان والا کوئی صلاح الدین ایوبی سی, کوئی نور الدین جنگی تے محمد بالقاسم سی. وجہ کی قوم نو بزدل بنایا گیا. پر صحابہ ہاجروا ہجرت کی, جاہدوا جہاد کیا. کیوں کیا؟ تو فرمایا نہیں چرسی نو کی پتا فی سبیل اللہ. یہ صحابہ ہے. اور قرآن پاک کے اندر اللہ نے صحابہ کے مقام جننے بندے بیٹھے ہو مینوں انہاں آیتاں یاد ہیں. ڈائریکٹ جو صحابہ کی عظمت بیان کر رہی ہیں وہ قرآن میں 300 آیات ہیں. اگلا مقام فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی. قلوبهم للتقوی. نہیں ایسا ہی ٹھیک ہے. انہاں دا موڈ نہیں تو ساڈا موڈ ہونا ہی. ہاں بھی ٹھیک ہے. فرمایا وہ صحابہ حضور کی بارگاہ میں مقام ادب پہ تعظیم کا حق ادا کیا. حضور کے سامنے آوازوں کو پست رکھا. صدیق اکبر جا بادشاہ صدیق اکبر جیڑا صدیق پاک دے نام تے ہولی بولے وہ سنی نہیں جی ہوتا. پیر دا نام آ جائے تو ہونے چشتی نچن لگ پین گے, قادریاں دا نام تے قادری نچن لگ پین گے. او باؤا میں صدیق اکبر دا نام لین لگیا جیڑا سارے دا سردار ہے. ادب کا یہ کمال ہے. منہ میں پتھر رکھ کے حضور کی بارگاہ میں جاتے. قرآن کہتا ہے جو ادب کرے نا اسے 3 انعام ملیں گے. قلوبہم للتقوی, دل کو تقوی کی دولت. لہم مغفرہ, گناہ لغزشیں معاف. اجر عظیم, اللہ کے فضل سے اجر عظیم ملے گا. اس گناہ والے ہن تہاڈا پتہ لگنا ہے. 14 صدیاں بعد تہاڈے پنڈ دا نام 202 ہے. ایتھے رہ کے کوئی ادب کرے اج او دا دل پاک ہو جائے گا. سوچ لو اج جڑا ادب کرے او دا دل پاک, لغزشاں معاف, اجر عظیم. پھر تیجی باری آنا 14 صدیاں بعد اج مینوں ویکھنا بھی ثواب ہے, تقریر تے سبحان اللہ کہنا بھی ثواب ہے. بالکل انج ہی ہوندے نے. اور بھائی بات ذہن میں رکھنا 14 صدیاں بعد آج کوئی میرے نبی کا ادب کرے تو دل پاک ہے. ہاں دب کے دل پاک ہے, گناہ معاف ہیں, اجر عظیم ملے گا. ہن بھی تہاڈی سبحان اللہ کم از کم مینوں گھر جان تک یاد رہے. کیا بندیاں نے قرآن کی اس آیت کو سنا جڑا 14 صدیاں بعد بن ویکھیا ادب کرے او دا دل پاک ہے. دس ہے جڑے صحابہ ویکھ کے مصطفیٰ دا ادب کرتے ہون گے انہاں دا دل. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, عظمت و شان صحابہ. کنج شک کریے پھر انہاں دی طہارت ہے. کون تولے گا کائنات میں انہوں سننے سنی بن کے رہنا.
سارے دے چول نہیں پچنے. وہ میں سمجھ گیا تسی کوئی نہیں ہے تھے بھائی. میں کسی کو نہ گالی کوئی بد اخلاقی جملہ میں نہیں آتا, پر گستاخ کے لیے کم از کم مزاج میں شدت رکھنا یہ غیرت ہے, یہ ایمان ہے. اور کم میں اس ملک میں فرقہ واریت نہیں چاہتے ہم لوگ. اسا بڑھایا ساڑھے بڑیاں بڑھایا, پر سوچ صحابہ کے ایمان پہ شک کرنے والا خود اپنے آپ کو مومن کہتا ہے, المیہ نہیں ہے تو کیا ہے. اگر آپ اجازت دیو تو قرآن پاک دے ایک اور مقام پڑھ دے. جناب چوتھی میں قرآن پاک دی آیت پڑھ رہا. یہ مقام صحابہ, فرمایا صحابہ ہم نہیں ہیں. لا تجدو, واہ واہ واہ, تھوڑی جی یار چھٹی رائی کوشش کو تو پھر ذرا ہاں ہاں, یہ رب کا قرآن ہے. لا تجدو قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من آذى الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم. ادھر میرے رب نے قرآن مقدس اندر انہاں دی عصمت تو بیان کر دیتا. کون صحابہ فرمایا لا تجدو, نہیں پاؤ گے. لا تجدو نہیں, ذرا رنگ بنا کے ذرا میرے نال بولو, قریب آگے گیا نا. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. اگے کیا فرمایا؟ أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. پنجابی دا ترجمہ دسنا سونے جڑا تیرا ہے نا وہ تیرا ہی ہے. یہ نہیں ہو سکتا ادھر بھی تے ادھر بھی. ایک لفظ ہے سانجا, دین میں یہ سانجا لفظ ہے ہی کوئی نہیں بھی اسی سارے ہیں سانجے ہیں. میں کہتا تو کسی کا بھی نہیں ہے. یہ قرآن ہے, گھر جا کے پڑھنا. یہ سورہ مجادلہ کی آخری آیت ہے. نہیں پاؤ گے جو یہ دعویٰ کرے کہ اللہ پہ ایمان ہے, رسول اللہ پہ ایمان ہے, یوم آخرت پہ ایمان ہے, پر پیارے پھر یاری رکھے تھوڑے گستاخاں نال بے ادباں نال. پیارے جڑا پکا عاشق ہوئے گا, ماں تو وقت کے پیار کرے گا, باپ تو وقت کے پیار کرے گا, چاچے تے تائے تے رشتہ دار تو وقت کے پیار کرے گا. پھر فرمایا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان, میرا بنا دے دلوں تے ایمان دی مورا لا دیا گا. جب بے کعبہ کے سبے ممتاز قادری بعد پیار کیتا, صدیق اکبر پہلے پیار کیتا. علم الدین بعد پیار کیتا, فاروق اعظم پہلے پیار کیا. اللہ کی فرماتا ہے جڑا ان پیار کرے گا ایمان دیاں مورا. مشکل تقریر تو نہیں نا, سمجھ آ رہی ہے؟ سیر اللہ سیر چنگا ہوتا ہے. اب رب فرماتا ہے جو ٹوٹ کے میرے نبی سے پیار کرے, جسے رب مومن کہے تو چرس پی, تینوں کی پتہ صحابہ کون ہے؟ سبحان اللہ. یہ مقام صحابہ. میں ہر آیت کی تشریح کی طرف نہیں جا رہا, ورنہ وہی صدیق اکبر ہے نا. گل کی تھی حضور حضرت سیدنا صدیق اکبر پاک نے سرکار فرمایا ہوا تماچا مارے اپنے سگے باپ نو. اس ویلے جناب ابو قحافہ پاک کلمہ نہ پڑھا سی تو صدیق اکبر کے یہ نہیں آکھا جناب وہ پھر ہے نا لو کان سیف منی قریبا لقتلہ. سب سے بڑا صوفی ابو بکر صدیق ہے امت میں. کئیوں نو کیڑا روحانی اور سیاسی خلافت کا رہا ہے. کینڈین ڈاکٹر تینوں کی پتہ ہوئے سب سے بڑی روحانیت تو یار کے مسلح پہ تھی جب میرے نبی نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس. صدیقہ
خلافت روحانی ہو یا سیاسی ہو، پہلا نمبر ہوتا ہے کدا یار غار مصطفیٰ، مزاج شناسائے نبوت، اصدق الصادقین، سید المتقین، حلال زادیاں دا پیر ابو بکر صدیق۔ صدیق پاک کو پھر گل بڑی ڈاڈی کی تھی، انہوں نے کہا حضور میں چنڈ تاں ماری ہے تلوار کوئی نہیں لگی۔ سبحان اللہ۔ تو اڈا تو ساڈا کوئی نہیں لگیا، سانو گڈیاں لب گئیاں، ساڈے دادا جی ٹھیکے تے پیلی لیندے سن، وہ ویچدے ہوندے سن، کردے ہوندے سن۔ زندگی پہلی باری مینوں انہاں 700 دا سائیکل لے دتا تے ساری رات میں سائیکل تے ہی ستا رہا۔ میرا اور تہاڈا دین تے کی لگیا ہے؟ مجھے کیا حق ہے میں صحابہ کے ایمان پہ شک کروں؟ کیا حق ہے کائنات کے کسی بندے کو؟ انہیں حضرت اعلان کر دینا بھی مسجد واسطے پیسے دی لوڑ ہے کہ میں بھی جیب چ ہاتھ پا لینا، تسی پا لینا۔ حضرت شاہ جی دعا دے سن، تسی پوری توجہ نہ چھوڑنا۔ واللہ العظیم ہر بندے مسجد دی خدمت کرنی، دین دی خدمت کرنی، صدقہ اور بندے کرتے ہیں نا، کوئی اعلان کوئی نہیں کرتے۔ میں بھی دین دی خدمت کراں گا تے کچھ بچا کے کراں گا، شاہ جی بھی دین دی خدمت کرن گے تے کچھ بچا کے کر لین گے، قاری صاحب بھی 1000 دین گے تے 500 پیچھے ہوئے گا، میں بھی 5000 دیاں گا تے 5000 پیچھے ہوئے گا۔ تسی دین دی خدمت کرو تے کچھ بچا کے، میں دین دی خدمت کراں تے کچھ بچا کے۔ جناب تسی دین دی خدمت کرو تے کچھ بچا کے، بولے ہو جدا من ہوئے، جن نے تیلا نہیں بچا کے رکھیا نا، وہ نام ابو بکر صدیق ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہتے ہو باغ کھا گئے تھے؟ توہین کرتا ہے وہ ظالم جو اس طرح اہل بیت اطہار کے فضائل کو سناتا ہے۔ پتر منگن والے دا ویڑا ہی رہے۔ سبحان اللہ۔ تینوں کی پتہ ہے کون ہے؟ بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، بے اجازت۔ اس محفل دی طہارت دی قسم ہے، سانو صحابہ دسے اہل بیت دا مقام کی ہے۔ سانو صدیق اکبر حسن مولا نو کدے تے چک کے دسے اوئے کی مقام ہے حضور دے ویڑے دا۔ سانو حضرت ابو ہریرہ جوڑے چاہ کے دسے خاندان رسول دا مقام کی ہے۔ بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، قدر والے ہاں قدر والے جانتے ہیں، قدر و شان سارے بندے چوک کے بولو میرے نال، قدر والے جانتے ہیں، قدر و شان اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باقیاں لعنت اللہ۔ I am Sunni Hanafi Barelvi لعنت اللہ علیکم دشمنان۔ سبحان اللہ۔ بہوا صحابہ دے ایمان وچ کوئی شک؟ اچھی اچھی بولو، اور ایک کری اچھی بولو۔ ہن جلدی جلدی 5 حدیثیں سن لو۔ سبحان اللہ۔ اتنی آیتیں میں نے قرآن کی سنائی آپ کو، اور 5 دن دا صدقہ بالکل لوہے والا نہیں، میرا آپ دے ہی ہے۔ 5 حدیثیں قرآن پاک کی میں نے آیتیں سنائی ہے، 5 حدیثیں سنو۔ سور میں لاواں نہ لاواں پر تہاڈی دھیان پورا ہونا چاہیے۔ سب کو پہلا فرمان فرمایا اکرموا اصحابی، میرے صحابہ کی عزت کرو۔ عاشقو حضور فرماتے ہیں میرے صحابہ کی عزت کرو۔ یا اللہ جڑا تیرے نبی دی گل سن کے اچھی بولے کدے بیمار نہ ہوئے۔ دعا تو سونی میں دیتی ہے نا بھائی، پھر پیانا۔ اکرموا اصحابی یہ اخبار کا ٹوٹا نہیں ہے، یہ حدیث سنا رہا ہوں۔ فرمایا میرے صحابہ کی عزت کرو۔ اگلا جملہ بڑا ڈاڈا ہے، خدا کرے کہ بندہ بیٹھا ہوئے فَإِنَّهُمْ رَبَّ الْإِسْلَامَ كَمَا يُرَبَّ الْفَرْقُ فِي وَقْرِهِ۔
ترجمہ سن کے بھاؤا اللہ اور تانوں میں تکدا پیا فرمایا میرے صحابہ کی عزت کرو سبب خود بیان کیا کیوں فرمایا صحابہ اسلام انج پالیا جی میں گھونسلے وچ پرندہ اپنے بچے کو پالتا ہے سبحان اللہ اسی کی پالیا اس تے کھاندے پے دین دے نال تے چنگا ٹکر تے موجاں ہیں تے نویاں گڈیاں ہر سال تے واہ گن تے پتہ ہی نہیں گرمی کدوں ہوندی تے سردی کدوں ہوندی ہم بات کریں ان پہ حاضر تو ہو صحابہ نے اسلام کب پالا پھر وہی بوٹا لگیا سی نا جڑا یزید کٹن لگیا تے علی دے بچے آکھیا نہیں ساڈے وڈیاں لایا فرمایا میرے صحابہ کی عزت کرو سبب خود بیان کیا فرمایا میرے صحابہ نے اسلام نہ سے پالا کیسے فرمایا جیسے گھونسلے میں پرندہ اپنے بچے کو پالتا ہے چک نمبر 202 والو اب تیرا میرا پتہ چلے گا تینوں میرے ابے پالیا تینوں جناب مینوں میرے ابے پالیا تینوں تیرے ابے پالیا رب کعبہ کی قسم ہے جڑا پل کے ابے نو پہ جائے ابے دا کچھ نہیں لگدا جڑا کلمہ پڑھ کے صحابہ نو پہ جائے اسلام دا کچھ نہیں لگدا حدیث نمبر 2 سبحان اللہ حدیث سنان لگیا فرمایا لا تسبوا اصحاب محمد خبردار میرے صحابہ کو گالی نہیں دینی حضور نے پتہ سی ایویں تے جمنے نے جوڑے لال واہ بھائی واہ پہنچی سرکار میں کہا پتر کدے نام ہی لاؤ نا کائنات والوں میرے نبی کا فرمان ہے فرمایا ہے کائنات والوں بات ذہن میں رکھنا خبردار میرے صحابہ کو گالی نہیں دینی اگلا جملہ بھی وہ بول رہے جڑا بھاؤا بیٹھا ہے کیا فرمایا فرمایا تمہاری ساری زندگی ایک طرف صحابی کی زندگی کے ایک لمحے کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہزاراں غوث پاک جب ہونا تو صحابی کی زندگی کے ایک لمحے کا جواب نہیں ہے ہزاراں داتا صاحب ہونا تو صحابی کی زندگی کے ایک لمحے کا جواب نہیں ہے ہزاراں پیر سیال ہونا تو صحابی کی زندگی کے ہر ایک لمحے کا جواب نہیں ہے آپ پتہ گڑیں گے ہی نہ آدھی زندگی ہزاراں امام اعظم جیسے ہونا صحابی کی زندگی کے ایک لمحے کا مقابلہ نہیں ہے ہوں بھی تب سبحان اللہ پہ میں نہ کہنا گل دھیان نال سن لو جدے لمحے دا جوڑ نہیں ہوتی ساری زندگی دا کی حال ہوئے گا جناب میں تیسری حدیث سنانے لگا ہوں فرمایا ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابا فجعل لی منهم فزراء انصارا واسعارا فمن شبہم فعلیہ لعنت اللہ فالملائکۃ والناس اجمعین یہ میرے نبی کا فرمان ہے اور دل سے سنو دل والی بات ہے میرے نبی نے فرمایا کائنات والو اللہ نے میرے لیے میرے صحابہ کو چنا میرے وزراء کو چنا میرے انصار صحابہ کو چنا جاگیاں لالا فرمایا جدھر میں تیاں دیتیاں انہوں نے بھی رب نے چنیا جدھروں میں تیاں لئیاں انہوں نے بھی رب نے چنیا سمجھدار بندے ہو فیصلہ بات نیڑے نیڑے نہیں دی ہو میری گالی ایمانداری نہ دس گے تو ہم تو پرے نبیڑن دا بڑا پتہ ہے سچی دسوئے جنہاں نو چنے رب سبحان اللہ میں نے پہلا ایک مشورہ کر لو مولوی صاحب کی کہہ رہے ہیں جنہاں نو رب چنے پھر ایک باری ہوئے جنہاں دا انتخاب رب فرمائے میرا انتخاب غلط ہو سکتا ہے شاہ صاحب کا انتخاب غلط ہو سکتا ہے حضرت قبلہ قیصر صاحب کا جناب انتخاب غلط ہو سکتا ہے مولوی صاحب پیر صاحب قاری صاحب شاہ صاحب کتب صاحب کلندر صاحب ہو سکتا ہے پر رب کا انتخاب کبھی غلط نہیں ہو سکتا وجہ فرمایا اللہ نے میرے لیے میرے وزراء کو چنا میرے انصار صحابہ کو چنا جدھر میں بیٹی دیتی رب نے ضرب لے چنا جدھر میں بیٹی لئی رب نے چنا یہ تو مطلب ہے صحابہ پہ بھونکنا کیوں ابو بکر کو رب نے چنا حضرت عمر کو رب نے چنا عثمان غنی کو رب نے چنا تب کے بولے یہ پیر علی صحابہ کو کس نے چنا اللہ نے ڈردے ڈردے بولو نہیں تو انواجی کشمیر کلو گے فلسطین بھی کوئی نہیں جہاز تھے اگر تو انہوں نے میں بچبا دینا رب نے سنا آپ سے پوچھتا ہوں میں
رب چنے چن کے یار کو دے. مشورہ کر کے میں دسو کیا معلوم ہے. اسی کھانا پکاندے سن تے حضرت شاہ جی نال ایک مفتی صاحب قبلہ تشریف لے آئے تے پھر تعارف کروایا. جناب بابا جی دے شاگرد منڈے ہاتھ چومی جاندے. کیوں بھائی ہوندا بابا جی دا شاگرد. میں کہا جی دا استاد خادم حسین رضوی جا بادشاہ ہوئے او دا ایڈا حیا کر دے. اس جماعت دا کڈا کو حیا کرنا چاہیے جنہ دا استاد زہرا دا بابا. کرائٹیریا ذہن میں رکھو. ایک درد ہے وہ ورنہ سر میں لا لینا شیر میں بڑے ہوں میرے. پر دن رات میں سفر کر رہا ہوں. کائنات کو بتانا چاہتے ہیں جو صحابہ کا دشمن ہے وہ بھی بھاؤا ساڑھے نیڑے نیڑے دا بندہ تے جڑا اہل بیت دا دشمن ہے وہ بھی ساڑھے نیڑے نیڑے دا بندہ نہیں. کیوں آپا بھاؤا سنی بھی ہاں تے حنفی بھی ہاں تے ڈاڈے بریلوی ہاں. اور بریلویت تو ادب کا نام ہے نا. وہ امام احمد رضا. خیر حدیث شریف پوری کرو تو پھر میں چھڑن لگیا کہ تسی تھک گئے جے تے آپا بھی تھک گئے. نعرہ تکبیر. حضرت نا ایڈے پاڑے نال میں کہتے نہیں گئے. اللہ سلامت رکھے. میں سوک مطلب میں تو ویسے مزہ آ رہا تو ساڑھا پھر کوئی نہ پتا. پھر پہ کہنا چاہنا چاہنے کا انعام نے فرمایا میرے لیے اللہ نے میرے صحابہ میرے وزراء میرے انصار میرے اسعار سورے فرمایا ان کو میرے لیے میرے رب نے چنا. اگے جڑی گل کی تھی فرمایا فمن شبہم فعلیہ لعنت اللہ. لعنت اللہ یہ فرقہ واریت نہیں حدیث ہے. فرمایا جیڑا میرے صحابہ پہ بھونکے گالی نکالے فرمایا اس پہ خدا کی بھی لعنت فرشتوں کی بھی لعنت سارے جہان دی لعنت. کہنا چاہیے جو صحابہ کا دشمن ہے او دیتے لعنت وستی ہے. جیڑا پیار کرے او دیتے رحمت وستی ہے. چوتھی حدیث سنو. شان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قیامت کا دن ہوگا اذا السماء انفطرت آسمان پھٹ جائے گا. وَإِذَا الْقَوَاكِبُ انْتَصَرَتْ. ادھر میرے رب نے قرآن مقدس اندر صاحب سے بڑی وضاحت بیان فرمایا. او وقت یاد کر جدو آسمان پھٹ جائے گا تارے بکھر جان گے. پھر فرمایا قبرائے اپنی اپنی قبرائے چو باہر آ جان گے دس کل مخانے آ. پر تیرے میرے نبی نے فرمایا کائنات والو یجمع اللہ امتی عند قبری وَيَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَيَرْمَوْ صِدِّيقِينَ مَا أَبِي بَكْرَ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سارے سنی بچے اس حدیث کا اندہ استقبال کرو مزہ آ جائے. فرمایا قیامت دا دین ہوئے گا قبرائیں چو نکلن گے. پھر فرمایا میری امت دے جننے سچے ہون گے میرے یار ابو بکر دے نال ہون گے اور جنہیں اللہ تو ڈرن والے ہون گے فرمایا میرے یار عمر دے نال ہون گے. جنہیں حیا والے ہون گے فرمایا عثمان غنی دے نال ہون گے. تب کے بولے آجے جنہیں سخی ہون گے مولا علی دے نال. پھر میں نے کرنا چاہیے بھاؤا وہ پکے سنی ہون گے. کیا صدیق اکبر دا حیا کرے تے سنی حضرت عمر دا حیا کرے تو سننی ہے. حضرت عثمان غنی دا حیا کرے تو سننی ہے. حیدر کرار شیر خدا پیر علی دا ناتی اچھی بولو تاکہ زمانے دی غلط فہمی ختم ہو جائے. حیدر کرار پورا زور لا خیر ہے گی. حیدر کرار شیر خدا اسد اللہ حل عطا داماد مصطفیٰ صحابہ دے مشیر علی مصطفیٰ دے ویر علی سنیاں دے پیر علی. کیا ابو بکر دا نوکر بھی سننی ہے حضرت عمر دا نوکر بھی سننی ہے عثمان غنی دا نوکر بھی سننی ہے سوڑا ہے مولا علی دا نوکر بھی سننی ہے. یہ تھے صحابہ. ایک حدیث آپا نو اور آؤندی ہے آپا سا ڈھلا ہے وہ بھاؤ سچی آؤندی ہے. فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذ مرضا بعدی فمن احبهم
فبحبي احبهم فمن ابغضهم فببغضي ابغضهم ومن عصاهم فقد عصاني فمن عصاني فقد عصى اللہ. فرمایا کائنات والو جب میرے صحابہ کا ذکر کرو خدا سے ڈر کے کرنا. کیوں؟ جس نے صحابہ سے محبت کی میں مصطفیٰ سے محبت کی, جس نے صحابہ سے بغض رکھا میں مصطفیٰ سے بغض رکھا. کیا مطلب؟ فرمایا جی جیسے صحابہ راضی ہو دیتے خدا بھی راضی, مدینے والا مصطفیٰ بھی راضی. یہ تھے صحابہ. پرے بن کے بیٹھے آپ سارے, وقت ضائع نہیں ہو رہا. لمحے کے لیے سوچ, اتنی آیتیں اور اتنی حدیثیں پڑھنے کے بعد سوچ کڈے ڈاڈے مومن ہو. منہ تو داڑھی کوئی نہیں, اعتراض صحابہ. مسجد نظر نہیں آتا, اعتراض صحابہ. وہ حذیفہ بن یمان جیسا بادشاہ ہو, گورنر صاحب ہو, گورنر صاحب کھاتے ہوئے روٹی کا لقمہ ہاتھ سے گر جائے, یہ کردار. وہی لقمہ اٹھایا, صاف کیا, کھا گئے. سبحان اللہ. پوری تقریر کا نتیجہ فقیر اب دینے لگا ہے. صحابہ حضرت حذیفہ دے ہاتھ وچوں لقمہ ڈگا تے صاف کیتا تے کھا گئے. بعد وچ کسی نے پوچھا جناب لقمہ چک کے کھاتا ہے؟ اگے روٹی پئی سی مسلمانوں دی عزت کا مسئلہ ہے کہ کیسا گورنر ہے اٹھا کے روٹی کھاتا ہے. پھر روتی آنکھوں سے حذیفہ پاک کا جواب سنو. آپ نے فرمایا چپ ہے, میں تہاڈی عزت ویکھاں یاد نبی دی سنت ویکھاں. اس کردار کے مالک مرد پہ سونا. تہاڈے پنڈ بھی رام ہے, ساڈے پنڈ بھی رام. حضور کے غلام نے ابھی حکم سنا نہیں ہے کہ سونا حرام ہے. کیسے تولو گے ان کے ایمان کو؟ سونے کی انگوٹھی پہنی ہے. سرکار نے اپنے غلام کی طرف تک کے فرمایا اتاری, اور آگ میرے نبی نے فرمایا آگ کا شعلہ اپنے ہاتھ پہ اتار کے حضور پھینک دی. میرے اب تکو گے تو بہت ہی سمجھ آنی. حضور گئے, قریب کے غلام نے کہا ہے چکلا ہے بیچ دیں, پونی حرام ہے نا. بازار میں فروخت کر دینا, اٹھا لے. پھر صحابی کا وہ تاریخی جملہ فرمایا نانا یار کی محبت کا حق ہے, نبی سنتے تھے میں چکا. کیسے پلو گے ان کے ایمان کو؟ اور بچہ کھڑا نا, میرے نبی خطاب فرما رہے ہیں, منظر سوچو کیسا ہونا ہے جب حضور خطاب فرما رہے ہیں. ہاں ویسے سوچنا کری منظر میں پھر بعد تقریر کرنا کیسا منظر ہونا. نہیں یار ایک کاری پھر سوچو کیسا منظر ہونا. نہیں ایک کاری پھر سوچ لو جب حضور خطاب کر رہے ہونے یار. دو تین بندے آج نہیں سوچیا, چلو محسوس کرو اندر دل ہے تھا. جب حضور خطاب کر رہے ہیں سامنے تسی نہیں بیٹھے, ایک کا نام صدیق اکبر ہے, فاروق اعظم ہے, عثمان غنی ہے, بلال بوزر, سلمان مقداد. دوران خطاب میرے نبی نے سامنے غلام سے کہا جس بیٹھ جا, اور سامنے کھلوتے غلام نے کیا کیا, بہ جا تھلے. گلی میں چلتے سالامان اتھے بہ گئے. سبحان اللہ. کیسے تولو گے ان کو؟ آئے نا تو میرے نبی نے یہ نہیں کہنا بھی نبی جانتے نہیں سن, پتر جب پوچھتے نہ تو تمہیں پتا کیسے لگتا. حضور نے اپنے غلام سے فرمایا جانتے تھے, کتے تھے؟ حضور آپ پہ تو بھایا, سرکار آخیا سے تو نہیں بھایا تمہوں. یا رسول اللہ پھر تسی کنوں بھایا؟ فرمایا میں تو سامنے غلام نوں بھایا. یا رسول اللہ پھر جدو تہاڈی آواز میرے کان وچ پئی نا بہ جا, مینوں میرے عشق پھر اتوں اٹھن نہیں دیتا. کیسے تولو گے ان کو؟ پہلی رات کا دلہا نام جناب حنظلہ ہے, ابھی غسل کرنا ہے. پیغام آیا تو چادر موڑنے تے رکھ کے ٹر پے, تے پچھو زنانی آ کے کدھر چلے ہیں؟ فرمایا سجنا دا سدا آیا ہے. پھر جامع شہادت نوش کیا. کیسے تولو گے انہیں؟ سبحان اللہ. شادی ہوئی حضور کوئی نہیں ہوئی, تو رشتہ ہے ہی حضور چاچے دی دھی ہے. آج کا بے حیا زمانہ تو نہیں تھا. آج تھی آندی ابا تینوں کی پتا میری زندگی میں آپ بیاہ کرا لاں گی, تے پتاں دا ابا تینوں کا پتا, میں کہا پتا ہوندا تے تو نہ ہوندا. کیسا بازاری جملہ ماں باپ کے متعلق بولا جاتا ہے. بھائیا والا زمانہ ہے. کوئی حضور چاچے دی دھی ہے, فرمایا ویکھ تو آ, پھر نکاح ہی کر دیں گے.
ادھر جناب سیدنا و مولانا حضرت جلیبی بگان ہے چاندیا چاچے دا دروازہ کڑکایا جہاں چاچے دا دروازہ کڑکایا حضرت جلیبی دے چاچا جی اندر کے میں آیا فرمایا چاچا جی اپنی مرضی نال نہیں آیا چاچا میں جپنے ارادے نال نہیں آیا اے چاچا میں جپنی خواہش نال نہیں آیا کیوں چاچا میں نے اس طبی نے ٹوریا ہے کیڑا اشارہ کرے تے چند دے دو ٹوٹی ہو جاندے نے ارادہ کرے تے قبلہ بدل جاندہ ہے کہ میں آیا چاچا میں تیری بیٹی میں کھڑا آیا ایک منٹ کے بعد فقیر پر نتیجہ دے چکا ہے کہ یہ ایسا بیٹی نے باپ نے کہا کن جایا میں بیٹی تک آیا اچھا باپ ابھی سوچ رہا تھا کیا جواب دے گی بیٹی ماں کان علی مؤمن ولا سبحان اللہ اندر جڑی تھی بیٹی سی نا انہیں پھر باہر کھلوتے ابے نو آکھیا انہوں موڑی نا واہ واہ تہاڈی عدم توجہ تو اندر بیٹھی تھی آکھیا ابا انہوں موڑی نا چلو اس پاسے والے منڈے یا اللہ جڑے اس گل تے کبارے بولن انہاں دا بیاہ ہو جائے آجا ہو گیا ابا اسے واپس نہیں جانے دو یہ ہے معیار ہے کوئی اس دور میں اس معیار پہ اترنے والا خدا اس کی خیر کرے یہ ہے معیار بیٹی نے کہا ابا اسے واپس نہ جانے دینا ابا اس کے پاس گھر ہے نہیں ہے پیسہ ہے نہیں ہے دولت ہے نہیں ہے پڑا ہے نہیں ہے چھڑ سجنہ دی پسند ہے نا یہ تھا صحابہ کا ایمان تے باقی جناب مڑ گل مکتی یہ بھی اسی حضور دے درد سگاں اسی حضور دی ہر نسبت دے درد کتے ہیں بھئی گل سدھی تے صاف تے چٹی ہے بھی ساڈے سامنے جدی بھی گل ہونی ہے نا ادب 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 کیونکہ عنوان حضرت میں نے دیتا سی ورنہ کو بندہ کہ نا جی علی علی میں کہا پتر پیڑ رکھ ساڈے تو بہت علی علی کرے ماں پتر جمع کوئی نہیں اکی دستہ اکی تعارف کروانے ہم گئے علی کے اور ہمارا اہل لسعی کی آنکھ کا تارا آسم یہ مغفرت کی سند کے ہمارے پاس تھوڑے ہم ہیں علی کے اور ہمارا علی علی ہم ہیں سنی رہنا تو انشاءاللہ سنی رہنا بھائی ہر بات عقیدہ تو بچنا ہے بے حیا تو بچنا ہے بے عمل تو بچنا ہے عبد عقیدے دی حفاظت کرنی ہے حضور دے صحابہ اہل بیت ازواج بنات اولیاء اللہ دا ادب کر رہا ہے کسے بد عقیدہ بندے نو نہیں سننا جدوں بھی سننا ہے خوش عقیدہ بندے نے سننا ہے خدا تہاڈی خیر کرے سلامت رہو وستے رہو تے خوش رہو ہن انشاءاللہ شاہ جی قبلہ اپنے سامنے خطاب اصل تو مڑ شاہ صاحب تے شاہ صاحب ہوئے نا اللہ شاہ صاحب نے دنیا و آخرت دی برکت دے اسی سادات صحیح العقیدہ لوٹے شاہ نہ ہوئے وہ ہم اتھے رکھتے ہیں سید ہو پر نال شرط صحیح العقیدہ ہو ایتھے اللہ تہاڈی خیر کرے ماشاءاللہ ہماری اس محفل پاک میں خصوصی آمد کی طور پر تشریف لائے استاد العلماء صدر المدرسین پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ مولانا پیر مفتی محمد رضا رضوی صاحب فاضل جامعہ نظامیہ لاہور مدرس جامعہ غوثیہ رضویہ اسلامک سنٹر کھدوالا ہم دل سے خوش آمدید کہتے ہیں اور ہماری اس محفل پاک میں
ستارت کی مسند کی زینت بنے. جگر گوشہ نائب محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ، پیر طریقت، رہبر شریعت، صوفی باصفا حضرت علامہ مولانا پیر مفتی محمد غوث رضوی صاحب ہم دل سے خوش آمدید کہتے ہیں. میرے نبی کے غلاموں، اس محفل جمال مصطفیٰ میں میری حاضری کے آخری چند جملے سماعت فرمائیں. پوری توجہ چاہتا ہوں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا، لوہو قلم تیرے ہیں. انہیں جانا انہیں مانا، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد. میں دنیا سے مسلمان گیا. توجہ فرماؤ. اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ وَيُقَاتِلُونَكُمْ. تم اللہ کی راہ میں لڑو ان سے جو تم سے لڑتے ہیں. آج کافر ہر طرف سے مسلمان کے ساتھ لڑ رہا ہے. فلسطین میں قیامت برپا ہے. 57 اسلامی ممالک خاموش ہیں. میں پاکستانی فوج کے لیڈروں سے اور پاکستان کے لیڈروں سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ جہاد کا اعلان کرو. فلسطین میں بچے ذبح ہو